آخری حج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پہ جو تقریر فرمائی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا فضل لعربی علی عجمی، کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر فضیلت حاصل، ولا لابیض علی اسود، نہ کسی چٹے کو گورے کو کسی کالے پر فضیلت حاصل ہے، ولا لاسود علی ابیض، نہ کسی کالے کو کسی گورے پر فضیلت حاصل ہے، الا بالتقوی، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کوئی اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے کہ میں گورا ہوں اور میرا رنگ خوبصورت ہے، میں کالوں سے افضل ہوں۔ کوئی کالا اپنے آپ کو بڑا مت سمجھے کہ میں زیادہ طاقتور ہوں، گورا میرے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور نہ کوئی عربی کسی غیر عربی پہ اپنی فضیلت جتائے، نہ کوئی عجمی کسی عربی پر اپنی فضیلت جتائے، سب برابر ہیں اس دنیا کے اندر۔ اگر کسی کو فضیلت ہے، کسی کو بڑائی حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر۔ روایات میں آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ لفظ جو ہے نا غفار، قبیلہ ان کا غفار تھا، اکثر لوگ اسے غفاری پڑھتے، لفظ غفاری۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کا ایک غلام تھا، کالے رنگ کا تھا، حبشی غلام۔ ان سے کوئی غلطی ہوگی تو انہوں نے اپنے غلام سے کہہ دیا کہ یبن سودا، او کالی ماں کے بیٹے، او حبشن کے بیٹے، او کلوٹی کے بیٹے، الموئی کے بچے۔ ہم کہہ دیتے ہیں نا، ہمارے بھی منہ سے ایسی باتیں نکل جایا کر، تو ماں کی طرف سے تانا دیا۔ خود سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ خود سناتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ذر انی صابیت رجلا فعجرته بامه، فرماتے میں نے ایک آدمی کو گالی دی، ایک آدمی کو میری طرف کلامی ہوئی تو میں نے اسے کہا، میں نے اسے اس کی ماں کی طرف سے تانا دیا، ایک کالی ماں کے بیٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقال لی النبی، خود واقعہ سنا رہے ہیں، یا ابا ذر، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ابو ذر، اعجرتہ بامہ، تو نے اس کی ماں کو، تو نے اس آدمی کو اس کی ماں کا تانا دیا کہ وہ کالی ماں کا بیٹا ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلی، ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت نہیں گئی، ابھی تک تو جہالت میں پھر رہا ہے۔ یہی سکھایا تھا میں نے، یہی تربیت تھی میری۔ پھر سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک تقریر کی، فرمایا اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ کے پیغمبر کا حسن کلام بھی یہاں دیکھیے، فرمایا اخوانکم خولکم، تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارا غلام بنایا ہے، خود اپنی مرضی سے نہیں بنایا بنے یہ غلام، یہ تمہاری کسی طاقت کی بنیاد پر نہیں بنے، جعلہم اللہ تحت ایدیہم، اللہ نے ان کو غلام بنایا۔ اور حسن کلام دیکھیے کہ اخوانکم کا لفظ پہلے کہ تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، تمہارے بھائی تمہارے غلام ہیں، یہ نہیں کہا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، بھائی کا لفظ پہلے بولا۔ اور پھر اگلے جملے کے اندر اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، فمن کان اخوہ تحت یدہ، جہاں خولکم کا لفظ ہی نکال دیا، فرمایا کہ جس کا کوئی بھائی اس کا ماتحت ہو، اس کا یعنی غلام ہو، اللہ کے پیغمبر نے اگلا سبق دیا، فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اسے چاہیے کہ جو کچھ وہ خود کھاتا ہے اپنے غلام کو بھی وہی کھلائے، ایسا نہ کھائے کہ خود تو کھائے وہ چوپڑی اور غلام کو کھلائے وہ سوکھے روٹی۔ فرمایا تمہارے بھائی ہیں، پہلی بنیاد ذہن کے اندر رکھ لینا، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کے اوپر ظلم نہ کرنا، جو خود کھاؤ وہی ان کو کھلانا ہے، فَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسْ، اور جو خود پہنو وہی ان کو پہلانا، ایسا نہ ہو کہ اپنی اترن ان کو دے دینا اور خود جا کے نیا جوڑا لینا، اپنے لیے جب جوڑا لینے کے لیے جاؤ تو جس دکان سے اپنا جوڑا لینا، اپنے غلام کا بھی اسی دکان سے جوڑا لے۔
اور یہاں تک بس نہیں کی اللہ کے پیغمبر نے، بلکہ آگے فرمایا کہ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ان کے اوپر کام کا بوجھ زیادہ اتنا زیادہ نہ ڈالنا کہ یہ کر نہ سکے، یہ تھک جائیں یہ۔ وَإِن كَلِّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اگلا جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کام زیادہ آ جائے، اگر کام زیادہ آ جائے تو فرمایا اکیلے ان کے سپرد نہ کرنا، فَأَعِينُوهُمْ، پھر تم بھی ان کے ساتھ کام میں لگ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر نے یہ تقریر کی نا تو میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوا، اے ابو ذر، تم نے اپنے غلام کے ساتھ بہت برا سلوک کر، بہت بڑی بات کہہ دی کہ خدا کا محبوب تجھ سے ناراض ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ جب میں گھر آیا، میرا غلام کام کر رہا تھا، تو میں جب گھر آیا تو میں اپنے غلام کے قدموں کے اندر لیٹ گیا، غلام کے قدموں میں لیٹ گیا۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر۔ وہ کہنے لگا آپ میرے آقا ہیں۔ آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کا غلام ہوں، زر خرید غلام، نوکر کی بات نہیں کر رہا بابو، میں غلام کی بات کر رہا ہوں۔ غلام کسی پیسوں سے خریدا جاتا ہے، یہ نوکر جو ہوتے ہیں نا یہ تنخواہوں پہ رکھے جاتے ہیں، اگر آپ ان سے بات کریں گے یہ ٹھڈا ماریں گے نوکری کو اور چلے جائیں گے، لیکن غلام کو تو ٹھڈا مارنے کے لیے بھی اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی، اتنی ہمت نہیں ہوتی اسے۔ وہ غلام ہے، مالک چاہے تو ذبح کر دے، مالک چاہے تو اسے اچھا کھانا کھلائے، غلام بول نہیں سکتا۔ یہ تو اسلام نے آ کے حقوق بتایا نا۔ کفر تو یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ اسلام غلاموں کا مذہب ہے، تو غلاموں کو ترویج دیتا ہے، غلاموں کو رواج دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے کفر۔ ابو جہل کو دیکھو، ابو جہل تمہارے آباء و اجداد ہے نا، جس نے سمیہ کو تیر ڈالا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی، دوسری ٹانگ دوسری اونٹ سے باندھی، اور دونوں کو مخالف سمت دوڑایا اور درمیان میں خنجر مار کے 2 ٹکڑے کر ڈالا۔ کس نے پوچھا ہے ابو جہل سے؟ تم تو یہ کہتے ہو کہ ان کے حقوق ہی کوئی نہیں ہوا کرتے۔ امیہ کو دیکھو کہ بلال کو وہ تپتی ہوئے ریت پر لٹا دیتا ہے، سلگتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا ہے، اور اوپر پتھر کے ایک سر رکھ دیتا ہے کہ بلال کے جسم سے نکلنے والے چربی اس سے یہ سلگتے ہوئے انگارے بجھتے ہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو اسلام نے آ کے حقوق بتائے ہیں اور تم نے الزام ہی اسلام پہ لگا دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے قدموں میں لیٹا ہوا تھا اور میں اسے کہہ رہا تھا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، لیکن وہ کہہ رہا تھا آقا آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، مجھے یہ نہ کہے کہ معاف کر دو۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ جب تک تم معاف نہیں کرے گا رب کائنات کی قسم ہے میں تیرے قدموں کے اندر لیٹا رہوں۔ مجھ سے اللہ کا رسول ناراض ہے، مجھ سے محبوب خدا ناراض ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آقا چلو جان چھڑانے کے لیے کہا ہوگا، اچھا آقا میں نے معاف کیا، آپ اٹھیے تو صحیح۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ تو نے معاف تو کر دیا ہے لیکن تیری باتوں میں تیرے الفاظوں میں مجھے معافی کی خوشبو نہیں آ رہی۔ اب ایسا کر، میں نے تجھے کالی ماں کا بیٹا کہا ہے نا، اب یہی کالی ماں کا بیٹا اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھے، میں تب سمجھوں گا کہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ نہیں رکھنا چاہ رہا۔ سیدنا ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جب تک تو اپنا پاؤں نہیں رکھے گا میں بھی یہاں سے نہیں ہوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے رہے، غلام نے آخر اپنا پاؤں ابو ذر غفاری کے چہرے پر رکھا ہے تو ابو ذر اٹھے۔ یہ تربیت تھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔